دیکھیے میں نے جو آپ سے کہا کہ درود پاک پڑھے تو کبھی بھی درود پاک کو احسان سمجھ کر نہ پڑھے بلکہ ایمان سمجھ کر پڑھے، اور کبھی بھی درود الشریف کو جب پڑھنا ہو تو اسے قرض سمجھ کر نہ پڑھے بلکہ فرض سمجھ کر پڑھے۔ میرے عزیز اس میں راز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں جس طرح درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے، درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس طرح میرے عزیز اللہ پاک نے کسی فعل کا حکم نہیں دیا، کسی فعل کا حکم نہیں دیا۔ اللہ پاک نے اس طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اس طرح روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب میرے عزیز لوگ پوچھیں گے مولانا کیسے، تو میرا جواب سنو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک کلام مقدس میں یہ تو فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم نماز پڑھو، اے مسلمانوں تم زکوٰۃ ادا کرو، اے مسلمانوں تم حج ادا کرو، اے مسلمانوں تم روزہ رکھو، لیکن میرے عزیز اللہ پاک نے حکم تو دیا ہے کہ میرے مسلمانوں، اے مسلمانوں تم نماز پڑھو، لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے حکم تو دیا کہ اے مسلمانوں تم زکوٰۃ ادا کرو، لیکن وہ خود ادا نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے حکم تو دیا کہ اے مسلمانوں تم روزہ رکھو، لیکن خود روزہ نہیں رکھتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اللہ پاک نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، اللہ پاک روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، اللہ پاک حج نہیں کرتا ہے لیکن مسلمانوں کو قسم خدا کہہ رہا ہے اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم حج ادا کرو۔ لیکن میرے عزیز سوچنے والی بات ہے، اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا لیکن خود نہیں پڑھتا، حج کا حکم دیا لیکن خود نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن خود نہیں ادا کرتا، حج کا حکم دیا لیکن خود ادا نہیں کرتا۔ لیکن قربان چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان چاہیے آمینہ کے لال پر، قربان چاہیے مولا علی کے بھائی پر، قربان چاہیے سیدہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بابا پر، قربان چاہیے حسنین کریمین کے نانا پر۔ یعنی جب بات درود شریف کی آئی، جب بات درود پاک پڑھنے کی آئی تو اللہ رب العزت کلام مقدس میں پکار اٹھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ جب اس پر نظر کسی شاید کی پڑی تو وہ اس میں پکار اٹھے کہ نبی کا نام لیتا ہوں میرا بھی نام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، اور مریض عشق احمد ہوں دوا کی کم ضرورت ہے، ارے درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ عزیزو اللہ پاک نے ہر فعل کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا لیکن خود نہیں پڑھتا۔ لیکن جب بات اپنے محبوب کی آئی، نبی پاک کی بات آئی تو عزیزو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ تو دیکھیے میں نے بھی آپ سے کہا کہ جب بھی درود شریف پڑھو اسے قرض سمجھ کر مت پڑھو بلکہ فرض سمجھ کر پڑھو۔ ایک بار آئیے قرآن نواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا ومولانا وآلہ وسلم۔ عزیزو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ میرے عزیز بعض رات انہیں آپ پیچھے کر دو، بات بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے وقت ضائع نہ کریں، وقت برباد نہ کریں، کیونکہ ہمارے استاد حضرت قاری غلام عیسانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس نے وقت کی قدر کر لی وہ بادشاہ ہو گیا، اور وقت کی بے قدری کرنے والا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو عزیزو جب بھی میں یہاں حاضر ہوں، جو بھی وقت میرے پاس ہے، آپ کو میں یہی چاہوں گا کہ آپ کے سمجھ میں میری ایک ایک بات آ جائے اور آپ کا بھی کام ہو جائے اور میرا بھی کام ہو جائے۔ دیکھیے اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان
تقیہ، فرمایا یہ وہ جنت ہے، یعنی یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے، لیکن اس کو جو پرہیزگار ہوتا ہے متقی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہے، جنت وہ ہے جس کا وارث ہم بناتے ہیں اپنے بندوں میں اس بندے کو جو پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ عبادت گار ہوتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ پرہیزگاری کرتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، وہ قرب الہی سے جڑا رہتا ہے، اسے قرب الہی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جس نے ہماری عبادت کی اور متقی رہا، پرہیزگار رہا، تو ہم اسے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ تو پتا چلا کہ آج ہم جو اس رات میں یہاں حاضر ہیں تو حضرت احمد شاہ کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی متقی بن کر گزار دی، پرہیزگاری میں گزار دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے، تو اللہ پاک نے کلام مقدس میں اعلان کر دیا کہ ہم نے متقی اور پرہیزگاروں کو جنت کا وارث بنایا ہے، اب وہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جنت عطا کر دے، وہ جسے چاہے جنت عطا کر دے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ارے دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ پاک نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہماری پیدائش کا مقصد، ہمارے یہاں آنے کا مقصد اگر کچھ ہے تو وہ عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ باخدا ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں آئے عبادت کے لیے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ ارے یہی ہے نا، ہمارے دل و دماغ میں یہی رہتا ہے نا کہ ہمارے ایسے افعال ہوں، ایسے کام ہوں، ہم جو جنتی ہو جائیں اور ہمیں آخرت میں جنت نصیب ہو جائے، یہی تو چاہتے ہیں نا ہم۔ ارے ہم آئے یہاں عبادت کے لیے، عبادت کری نہیں، متقی بنے نہیں، پرہیزگاری ہم نے کی نہیں، پرہیزگار بنے نہیں، لیکن دل میں تمنا کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو عزیزو قسم خدا کی یہی کہنا چاہوں گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کرو، تیری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اب بات آ گئی ہے ولی اللہ کی، یہ تو جنت کے وارث ہوتے ہیں، اگر ہم ان سے لگاؤ رکھیں گے، محبت کریں گے، ان کا فیض حاصل کریں گے، تو یہ ہمیں جنت عطا کر دیں گے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یار مقصد کیا ہے؟ جنت جانا تو ہے ہمارا مقصد، جنت جانا تو مقصد ہے، تو جنت عطا کر دیں گے۔ اب لوگ پوچھیں گے مولانا کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ ولی کوئی جنت عطا کر سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرہیزگاروں کو، متقیوں کو جنت کا وارث بنایا، اب وہ جسے چاہے جنت عطا کر دے، اب وہ جسے چاہے جنت عطا کر دے۔ اس لیے کہ میرے عزیز، ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں اللہ کے بہت بڑے ولی، بزرگ تابعین میں سے ہیں، آپ جانتے ہیں بہت بڑے ولی اللہ پاک کے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلے میں، ایک عالی شان محل کے اندر داخل ہو گئے، اور ساتھ میں آپ کے ایک دوست رفیق جعفر بن سلمان بھی تھے۔ واقعے کو ذرا غور سے سننا، اگر ذرا سے بھی آپ نے نافرمانی کر دی، ذرا سے بھی آپ نے اگنور مار دیا تو بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، بات پوری غور و فکر سے سننی ہے، بہت اچھی طرح سماعت کرنی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں، ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلے میں، ایک عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے، اپنے رفیق جعفر بن سلمان کے ساتھ آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان رانا خوبصورت بے حساب حسین و جمیل کیا کر رہا ہے کہ کچھ مستریوں کو، کچھ
کچھ مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو بڑی انہماک سے، بڑی توجہ سے وہ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے میرے عزیز، وہ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ جب یہ منظر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا تو باخدا انہوں نے اپنے دوست، اپنے رفیق جعفر بن سلمان سے فرمایا اور کہا کہ دیکھیے مجھے اس کی حالت پر رحم آ رہا ہے، یہ کس طرح اس محل کو تعمیر کرا رہا ہے، کس طرح یہ اپنی دولت کو خرچ کر رہا ہے، اس کے حال پر مجھے رحم آ رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ پاک سے اس کے حق میں دعا کروں تاکہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جعفر بن سلمان اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے پاس گئے، سلام کیا، جواب سلام ملا، لیکن نوجوان نے پہچانا نہیں۔ جب تعارف ہوا تو اس نوجوان نے عزت و توقیر کی کوئی کسر نہیں رکھی۔ جب پہچان لیا کہ حضرت مالک بن دینار آئے ہیں تو اس نوجوان نے اللہ کا ولی سمجھ کر بڑی عزت و توقیر کی اور عزت و توقیر میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور نوجوان نے کہا کہ حضور کیسے آنا ہوا، کہ کوئی کام ہے کیا، کیسے آئے ہیں؟ اب حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اے نوجوان تو یہ بتا کہ اس محل کے معاملے میں تعمیر کرنے میں کتنی تری قیمت خرچ ہو رہی ہے اور کتنی قیمت خرچ کرنے کا تیرا ارادہ ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان نے کہا کہ 1,00,000 درہم میں اپنے مکان کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مالک بن دینار نے کہا اے نوجوان میری بات سن، تو 1,00,000 درہم تو خرچ کر رہا ہے، ایسا کر تو 1,00,000 درہم مجھے دے دے اور میں تیرے لیے ایک ایسے مکان کی ضمانت نہ لے لوں، میں تیرے لیے ایک ایسا مکان نہ بنوا دوں جو بڑا خوبصورت ہے، جو اس تعمیر ہوئے مکان سے بھی 70,000 مرتبہ اچھا ہے، 70 گنا زیادہ حسین و جمیل ہے۔ کیا میں ایسے تعمیر ہوئے مکان کی، محل کی ضمانت نہ لے لوں جس کی مٹی قسم بخدا، جس کی دیواریں مشک اور زعفران سے بنی ہوئی ہے، وہ کبھی ٹوٹنے پھوٹنے والا نہیں، وہ کبھی ڈھانے والا نہیں، اور اس مکان کے ساتھ ساتھ خیمے تجھے نصیب ہوں گے، اس مکان کے ساتھ ساتھ خادم اور خادمائیں تجھے ملیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، نوجوان نے کہا اے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے ایک رات دے دیں، آپ مجھے اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اس فیصلے کو غور و فکر کرنے کے لیے ایک رات دے دیں۔ ایک شب جب گزر جائے گی تو صبح میں آپ کو بتا دوں گا کہ مجھے دنیاوی محل تیار کرنا ہے یا آپ کی ضمانت لینی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مالک بن دینار نے کہا ہاں نوجوان تو جا اور آرام سے غور و فکر کر، جب تیری شب اچھی طرح گزرے۔ ادھر حضرت مالک بن دینار نے نماز عشاء کے بعد مصلی بچھا لیا اور نماز عشاء کو ادا کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ جب آنکھ کھلتی تو اس نوجوان کے حق میں دعائیں خیر کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر کیا ہوتا ہے، رات گزر گئی، شب پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار نے نماز فجر کو ادا کیا اور نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اس نوجوان کے محل پر پہنچے تو کیا پایا کہ وہ نوجوان حضرت کا منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا۔ اور اس نوجوان نے کہا کہ حضور کل کی بات یاد ہے؟ مالک بن دینار نے کہا ہاں کیوں نہیں مجھے یاد ہے۔ تو کہا حضور یہ لیجئے 1,00,000 درہم اور اب مجھے ضمانت دے دیجئے۔ حضرت مالک بن دینار نے 1,00,000 درہم لیے اور ایک کاغذ لیا، ایک قلم لیا اور لکھ دیا کہ اے میرے مولا، مالک بن دینار کو اس نے 1,00,000 روپے نہیں بلکہ 1,00,000 درہم عطا کیے ہیں جو کہ میں فقراء اور مساکینوں میں، یتیموں میں بڑھواؤں گا، مسکین لوگوں کو دے دوں گا۔ تو مولا میں ضمانت لیتا ہوں کہ تو اس کا محل تیار کر دے، حسین و جمیل محل جنت میں بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور وہ ایسا محل جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اس محل کے ساتھ کچھ خادم اور خادمائیں ملیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس تختی کو دے کر کے اس نوجوان کو دے دیا اور آپ 1,00,000 درہم لے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ شام ہونے سے پہلے حضرت مالک بن دینار نے ان 1,00,000 درہموں کو تمام فقراء، مسکین، غریبوں میں، یتیموں میں بٹوا دیا، تقسیم کر دیا۔ ابھی تختی لکھے ہوئے 40 روز نہیں گزرے تھے، ایک مرتبہ مالک بن دینار نماز فجر سے جب فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کی محراب پر وہی تختی جو اس نوجوان کو دی تھی بغیر سیاہی کے لکھی ہوئی ہے اور وہ چمک رہی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اس تختی کو اٹھایا اور قسم خدا
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پروانہ تھا، تاکہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ مالک بن دینار جو تو نے ضمانت لی تھی، ہم نے وہ مکان تیار کر دیا ہے، ہم نے وہ مکان جنت میں بنا دیا ہے، وہ محل ہم نے بنا دیا ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار اس تختی کو لے کر کے اس نوجوان کے گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کا دروازہ بند ہے اور اندر سے ماتم کی آواز آ رہی ہے، گریہ زاری کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارے معذرہ کیا ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے دستک دی، گیٹ کھٹکھٹایا، کچھ آدمی نکل کر آئے اور جس نے اس نوجوان کو غسل دیا تھا وہ غسال آیا اور کہا کہ حضور صاحب کا تو نوجوان کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن انتقال سے پہلے اس نے مجھے بلایا تھا اور وصیت کی تھی کہ اے غسال میرا غسل کرنے والے تو میری بات سن، یہ تختی پکڑ، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے یہ قبر میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ یہ مالک بن دینار کی ضمانت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب غسال نے کہا کہ صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے اور مالک بن دینار کو جو تختی ملی ہوئی تھی مسجد کی محراب پر، جب وہ غسال کو دکھائی تو غسال اسے کہتے ہیں جو غسل دیتا ہے، جب وہ تختی غسال کو دکھائی تو غسال چیخ پڑا، کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ، ارے یہ تختی تو میں نے اس کے کفن میں رکھی تھی، اس کی قبر میں رکھی تھی، لیکن یہ ماجرا کیا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ مالک بن دینار نے بیٹھ کے سمجھایا اور بتایا ماجرا یہ ہے۔ غسال اور کچھ خادم ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اے مالک بن دینار، اس صاحب نے نوجوان نے 1,00,000 درہم عطا کیے تھے، ہم 2-2 لاکھ درہم عطا کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بھی ایک جنت میں محل بنوا دو، تم ہماری بھی ضمانت لے لو۔ حضرت مالک بن دینار رونے لگے اور کہنے لگے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ پتا چلا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ آپ نے دیکھا جو ولی ہوتا ہے جنت کی ضمانت دے دیتا ہے۔ جی بے شک۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مزارات پہ کیوں جاتے ہو، فاتحہ خوانی کیوں پڑھتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ ابے حرامیوں کے لیے حرام ہے، حلالیوں کے لیے حلال ہے۔ ہم علی والے ہیں، جہاں ہمیں آل علی آل نبی کی درگاہ نظر آتی ہے تو بخدا ہمیں اعلی حضرت کا لکھا ہوا شعر یاد آ جاتا ہے کہ تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے عزیز، وقت کی بربادی نہ کرتے ہوئے تھوڑی سی بات اور آپ کو بتا دوں، اس کے بعد کل شریف ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا اور تبرکات کی تقسیم ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مطلوب شاہ رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں، حضرت کے فیض سے فیضیاب ہو رہا ہوں اور حضرت بھی بیٹھے ہیں، فیضیاب ہو رہا ہوں۔ سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ درگاہ کے سامنے ہوا ہے بابا رحمت علی شاہ کا مجھے فیضان مل رہا ہے اور میں فیضیاب ہو رہا ہوں۔ اور دیکھیے، آپ بھی اپنے مرتبے کو کم نہ سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ مولانا تو اوپر بیٹھے ہیں کرسی پر اور ہم نیچے بیٹھے ہیں، نہیں نہیں میرے عزیز، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت حسان سے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ حسان حمد باری تعالیٰ سنا، نعت سنا، منقبت سنا، لیکن قسم با خدا نبی نے کہا تھا کہ حسان تو اوپر بیٹھ جا، مجھے نیچے بٹھال دے۔ تو پتا چلا کہ آج جو ہم لوگ نیچے بیٹھتے ہیں اور نعتخواں حضرات کو، مقرر حضرات کو اوپر بٹھا دیتے ہیں تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ مقرر حضرات، نعتخواں حضرات یہ حضرت حسان کی سنت ادا کرتے ہیں اور جو زمین پر بیٹھے ہیں وہ نبی کی سنت ادا، وہ نبی پاک کی سنت ادا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سمجھا، میں نے کہا متقی جنت کا وارث ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ پاک سورہ مریم میں 16ویں پارے میں
آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم نے یہ باغ ہے، یہ باغ سے مراد جنت ہے، ہم نے اس کا وارث اسے بنایا جو پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پرہیزگار ہو جائیں، کیونکہ پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ اللہ پاک کا قرب حاصل کرے، اس کا ذکر کرے، اس کی عبادت کرے، کیونکہ میرے عزیز آپ جانتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ دور حاضر میں ہر انسان پریشان ہے، دنیاوی سوچ و وچار اور تفکرات نے ہر شخص کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ میرے عزیز آج معاشرے میں ہر انسان پریشان ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال و وسائل نہیں، تو کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے عمدہ مکان نہیں، تو کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بے حساب دولت نہیں، تو کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس دولت بھی ہے، بے حساب دولت ہے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، لیکن پریشان ہے کہ کہیں اس کی تجارت میں نقصان نہ آ جائے، چوروں ڈاکو لٹیروں کا خطرہ ہے، تو کہیں ٹیکس والوں کا خوف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹی ہے بیٹا نہیں، تو کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹا ہے بیٹی نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں، تو کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس اولاد ہے لیکن مال و وسائل نہیں، وہ ان کی جملہ ضرورات پوری کرنے میں ناکام ہے، تو کوئی وہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اولاد بھی ہے، اولاد نافرمان ہے، وہ دن رات ان کے برتاؤ سے غمزدہ اور پریشان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ جانتے ہیں، اب دیکھیں وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس زیر تعلیم نہیں، تو کسی کے پاس تعلیم ہے مگر نوکری کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ غرض ہے کہ کس کس کی پریشانی کا ذکر کیا جائے، ہر شعبہ زندگی میں لوگ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی جادو ٹونے کرنے والوں کے پیچھے پھر رہا ہے، تو کوئی ڈاکٹر حکیموں اور وکیلوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی اور نیند کی گولیاں کھا کر چند لمحے آرام کرتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو پریشانی، حیرانی، سرگردانی، قلبی بے سکونی، خوف و غم ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ لیکن پریشانی حل نہیں ہوتی۔ ہم بڑے بڑے درباروں میں گئے، ہم نے ڈاکٹر کا دامن پکڑا، پریشانی حل نہیں ہوئی، حکیموں کا دامن پکڑا، پریشانی حل نہیں ہوئی، محافظ کا دامن پکڑا، پریشانی حل نہیں ہوئی، ہم پہ بے حساب دولت آ گئی، پریشانی حل نہیں ہوئی، ہم پہ اولاد بھی آ گئی، پریشانی حل نہیں ہوئی، ہم پہ رہنے کے لیے عمدہ مکان آ گیا، لیکن پریشانی حل نہیں ہوئی۔ عزیزو ہم نے اپنی پریشانی کا سوال ہر کسی کے یہاں پیش کیا، لیکن پریشانی کا حل نہیں ہوا۔ جب ہم نے حضرت توجہ چاہتا ہوں، جب ہم نے اپنی پریشانی کا سوال قرآن عظیم کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس لا ریب کتاب نے ہمیں مالک الملک علیم بذات الصدور مولا کریم کا ارشاد سنایا اور کہا کہ سکون قلب کے طلبگار، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری پریشانی حل ہو جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی عزت کے ساتھ گزرے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی فقارت کے ساتھ گزرے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی چین و سکون کے ساتھ گزرے، تو قسم خدا کی تو وکیلوں کے گرد مت گھوم، تو ڈاکٹروں کے گرد مت گھوم، تو حکیموں کے گرد مت گھوم، تو محافظوں کے گرد مت گھوم، بلکہ اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے 13ویں پارے میں سورہ رعد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاید نے اس فرمان خدا بندی کی ترجمانی اس طرح کی ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے۔ خدا کو یاد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ ذکر کی برکت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذکر جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، اے بندے تو مجھے اطاعت سے یاد کر میں تجھے نعمت سے یاد کروں، اے بندے تو مجھے انسانوں میں یاد کر میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں، اے بندے تو مجھے زمین سے یاد کر میں تجھے آسمانوں سے یاد کروں، اے بندے تو مجھے فرش سے یاد کر میں تجھے عرش سے یاد کروں۔ تو کہتا ہے میرے اللہ میں کہوں میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ ارے تو مجھے مکان سے یاد کر
اور میں تجھے لامکا سے یاد کروں، میں تجھے لامکا سے یاد کروں۔ ارے کوئی یاد کرنے والا تو ہو، وہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحم ہے، بڑا غفر ہے، بڑا کرم ہے۔ میرے عزیز وہ خود کہہ رہا ہے ارے یاد تو کر، ارے یاد تو کر، تیری پریشانی کا حل ہی ختم ہو جائے گا، تیری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں اسے بنائیں گے جو متقی